اللہ کے نام کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم وافتح علینا ابواب فضلک ویسر علینا خزائن علمک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما۔ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت موضوع پہ بات کریں گے۔ بہت سی باتیں ممکن ہے آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں، لیکن ایک تذکیر جو میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تذکیر کیجئے، یاد دہانی کروائیے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ مومنین کو یاد دہانی نفع دیتی ہے۔ انشاءاللہ ہم آج کی اس نشست میں اپنے لیے بہت سا نفع سمیٹ کر فارغ ہوں گے، اس نیت کے ساتھ اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ جو وقت ہمارا گزر رہا ہے، انشاءاللہ اس میں اللہ کی رضا کے حصول کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کہیں گے بھی اور سنیں گے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ یہ سب ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ تو پیاری بیٹیوں، آج ہم اس چیز کو دہرانا چاہ رہے ہیں، اس چیز کو دوبارہ سے غور و فکر اس موضوع پہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا اتنا خوبصورت جو نظام ہے، رسالت کا جو تصور ہمیں اسلام دیتا ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ایسے لائٹ سی بات آپ کے سامنے یاد دہانی کے طور پہ رکھوں۔ ممکن ہے آپ نے یہ بات پہلے بھی پڑھی ہوگی کہ رسالت کے اصل میں معنی کیا ہیں۔ جب ہم رسالت کی بات کرتے ہیں تو لفظی معنی اس کے پیغام رسانی کے ہیں، ٹو کیری سم میسج، ٹھیک ہے۔ اور رسول کون ہوتا ہے؟ پیغام رساں، جو میسنجر ہوتا ہے۔ اور جو رسالت ہے دراصل اس کے اندر رسول اور جو چیز یعنی پیغام لے کر آنے والا، پیغام اور جس کی طرف پیغام بھیجا جائے، ان تینوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو رسالت اسلام کے جو تصور رسالت ہے وہ دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ اپنے خاص بندوں کو چنا۔ کیوں چنا؟ ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتاتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام یعنی میرے اور آپ کے بابا جان کو زمین پر اتارا گیا تو ان سے کہا گیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آغاز جب ہمارا ہوا اس دنیا میں زندگی کا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا ہدایت نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ضروری علم دے کر پھر اس کارگاہ حیات میں بھیجا تھا، جو اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ اس نے ساری چیزوں کے نام ان کو سکھا دیے تھے۔ اور جب سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت حق سے منحرف ہوتی رہی یہاں تک کہ لوگوں نے جب اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اور برائیوں میں زیادہ مبتلا ہو گئے، تو سب سے پہلے جو اللہ کی طرف سے اس کے رسول آئے وہ سیدنا نوح علیہ السلام تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت لے کر آئے، اس کو بھی ایک طویل عرصے تک جو لوگ اس پر عمل کرنے والے تھے ان کے یعنی ان کے باقی رہنے تک انہی کا نام جاری رہا۔ لیکن جب وہ ہدایات جو ہیں ان پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مزید انبیاء اور رسول بھیجے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ 1,24,000 تقریباً تعداد ہے پیغمبروں کی اب تک ہم جو پڑھتے آئے ہیں۔ اور نبی اور رسول میں فرق کے حوالے سے بھی بتا دوں، یہ بہت اس کے اوپر بہت شدت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اتنا ضرور ہے کہ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، اور رسول جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو شریعت لے کر آئے۔
تو یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے رسولوں کی، کچھ انبیاء جو ہیں پہلے رسولوں کی تعلیمات ہی کو دوبارہ سے یاد دہانی کرواتے تھے، اور اس لیے وہ نبی کہلائے۔ اور جو لوگ رسول، جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، ان کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی دی۔ لیکن یہ بھی مختلف یعنی اس کے بارے میں آراء پائی جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کے لیے خدا نہ خواستہ اس میں کمی رہ جانے کا خطرہ ہو۔ کی جا سکتی ہے، سلسلے میں ریسرچ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ان کی ضرورت کیا تھی بھلا؟ رسالت کی ضرورت، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پہ جب انسان چلنے لگے، جب وہ بھول گئے اللہ کی دی ہوئی ہدایات کو، تو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے رسول بھیجے، ان کو ان کی فطرت کی طرف بلانے کے لیے۔ کیوں بھیجے؟ کہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان سے خطاب کرتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ انسانوں کو ہی، اپنے ایسے بندوں کو چنا جو سب میں بہترین تھے، جو عام انسان ہونے کے باوجود ان سے بہت بلند تھے، عام انسانوں سے بہت بلند تھے، اور وہ معصوم تھے کہ وہ ہر خطا سے پاک تھے۔ یعنی اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے تیار کردہ خاص انداز میں پرورش پائے ہوئے افراد تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داری سونپی۔ تو ایمان بالرسالت دراصل ہے کیا؟ ایمان بالرسالت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ رب العالمین کی توحید پر ہم بات کر چکے ہیں نا، کہ اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا واحد خالق، مالک اور رب ہے، اور ساری کی ساری صفات اس کی جو ہیں ان کو ہم تسلیم کریں کہ جو اس کو سزاوار ہیں وہ اسی کا حق ہیں، اسی کو زیب دیتی ہیں، کوئی اس میں ان کا شریک یعنی اللہ کا شریک نہیں ہے کسی بھی قسم کا، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ جو اللہ ہے نا میرا اور آپ کا، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ دیکھیے ہم اگر اس بات پہ غور کریں نا کہ دنیا میں آپ کچھ بھی کام کرنے لگے، آپ کو اس کے لیے کچھ رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ مثلا آپ یہی دیکھ لیجئے کہ آپ کوئی ڈگری لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ سلیبس چاہیے ہوتا ہے۔ آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ از خود کچھ یعنی سیکھ نہیں سکتے جب تک آپ کو کوئی استاد نہ ملے۔ آپ سلیبس کو بے شک پڑھنے کی کوشش کر بھی لیں تو بہت عمدہ سمجھ نہیں پاتے، پہلے تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو کون سا سلیبس پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس بنیادی ضرورت کو الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے پورا کیا۔ وہ ہم سے چونکہ محبت کرتا ہے تو اس نے ہمیں دنیا میں پیدا کر کے گمراہ چھوڑ نہیں دیا۔ سب سے بڑی نعمت اس نے ہمیں یہ دی کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے رسولوں کے ذریعے سے ہدایت کی نعمت عطا کی، اور اس میں پھر میری اور آپ کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں سب سے پیارے جو اللہ کے نبی تھے، سب سے پیارے جو رسول تھے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی امت ہونے کا ہمیں اعزاز ملا۔ تو رسالت کی ضرورت پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے رسالت پر، یہ دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں دیکھیں نا کہ کیسے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ آیات رکھ دیتی ہوں۔ تمام کے تمام جو انبیاء تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئے ہوئے تھے، ان سب کے بارے میں ہمارا جو انداز ہے، ہماری جو رائے ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ بحیثیت مومن ہم نے ان کے بارے میں کیا رائے رکھنی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں، ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ شروع میں کچھ آیات کی تلاوت بھی کروائی تھی، 2 آیات کی غالباً،
213 اور 214 آیت ہے سورۃ البقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ آیت نمبر 213 ہے، اس کے ساتھ جو آیت ہے وہ بڑی اہم مجھے لگتی ہے، اسی لیے میں نے چاہا کہ اس کو بھی ہم دہرا لیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ پہلی جو آیت نمبر 213 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی انسان سب ایک جیسے تھے نا، پھر یہ حالت باقی نہ رہی، اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا تھا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا، انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اب راہ راست اللہ نے انبیاء کے ذریعے سکھا دی، دکھا دی، اور ہم ان پر ایمان لانے والے ہیں کہ یہی درست راستہ ہے جو انبیاء کا راستہ ہے، اور یہ سارے کے سارے نبی جو ہیں وہ جن کو اللہ نے بھیجا ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات جو کہہ رہا ہے نا، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس سے مجھے جو بات یعنی آپس میں قرآن کا ایک تعلق ہے نا، ہر آیت کا دوسری آیت سے ایک نظم ہے قرآن کا بہت ہی خوبصورت، مجھے جو بات لگ رہی تھی اس سے مجھے کلک کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور اس کے بعد لوگ نبوت کے آنے کے بعد لوگ مختلف گروہوں، دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے۔ تو جو ماننے والے تھے ان کو آزمایا گیا، ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف ایمان لانے کا دعویٰ کر کے تو اس سے یعنی بس جنت میں سیدھے سیدھے چلے جاتے مزے سے، بلکہ ان نے سختیاں جھیلی۔ تو جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ رسالت، ایمان بالرسالت، تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے پہلا تقاضا تو ہے ایسا ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں بھلا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا ایمان کسے کہتے ہیں؟ شاید ڈسکس پہلے بھی ہو چکا ہوگا۔ بولنا پسند کریں گے یا بولنا مشکل ہے بچوں کے لیے؟ میوٹ تو نہیں کیا ہوا؟ جی ادینہ۔ ایمان ہوتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر جو مطلب ہم نے جو بلیف کیا، ایمان یہ بات یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کے اوپر مطلب ہم اس بات پہ یقین کریں، رسالت پہ اور جو بھی چیزوں پہ یقین دیکھیں کریں۔ ایمان ہاں بالکل یقین ہوتا ہے، بالکل اس کا مطلب اصل میں جاننا، ایمان کے اندر نا کچھ چیزیں شامل ہیں جن کو میں اردو میں آپ کو وضاحت کر دیتی ہوں کہ جاننا کسی چیز کو، پہلے جان لیں اسے، ٹھیک ہے، پھر اس کو مان بھی لیں ہم، اور اس کو دل سے بھی تسلیم کریں، اور اسے زبان سے بھی ہم اس کا اقرار کریں، پھر عمل سے اپنے اعضاء و جوارح سے ہم اس پر عمل کر کے ثابت کریں کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ مثال دوں گی چھوٹی سی کہ ہم نے جان لیا کہ آگ جلاتی ہے، پھر ہم نے اس کو اس لیے مان لیا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا تو ہم مان گئے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں سے سنا جنہیں ہم سچا سمجھتے ہیں، جنہیں ہم اپنا مخلص سمجھتے ہیں، جنہیں جانتے ہیں کہ وہ علم رکھتے ہوں گے، تو جب انہوں نے کہا ہم نے مان لیا، پہلے ان سے جانا، پھر ہم نے اسے مانا،
پھر ہمارے دل نے اسے تسلیم کیا، ہماری زبان نے اس کا اقرار کیا. ہم ہر کسی کو کہتے ہیں بھائی آگ جلاتی ہے آگ سے دور رہو، آگ جلاتی ہے آگ میں ہاتھ نہ ڈالنا، آگ سے دور رہنا. اور پھر ہمارے اعضاء و جوارح اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں کہ کہیں بھی آگ ہو تو ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے. حتیٰ کہ اگر ہم میں سے کوئی، آپ تو چھوٹی چھوٹی ہیں بہت، شاید پکاتی ہوں گی روٹیاں، لیکن اگر کوئی پکائے تو کبھی بھی جان بوجھ کے توے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جاتا. اپنے آپ کو بچا کے ہم آگ کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسا ایمان دراصل ایمان ہے جو ہمارے عمل کو تبدیل کر دے. ایمان دراصل اس پہ الگ سے بہت بات ہو سکتی ہے. ایمان بڑی زبردست ایک یعنی زبردست فورس ہے، ایک زبردست طاقت ہے. تو ایمان دراصل وہ یقین ہے جو میرے اور آپ کے عمل کو بدل دے. اگر میں اس کو بالکل بریف آپ کو بتاؤں کہ ایمان ایسے یقین کو کہتے ہیں جو ہمارے عمل پر اثر انداز ہو، جو ہمارے عمل کو تبدیل کر دے. ہمارا عمل ہمارے یقین کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایمان برسالت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رسولوں پر جب ایمان ہے نا کہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اللہ کا پیغام لائے ہیں، تو پھر ہم ان کی نافرمانی کا نہیں سوچ سکتے، بالکل نہیں سوچ سکتے. اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو یہ حکم نہ بنا لیں جو کچھ جن معاملات میں آپس میں اختلاف کرتے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. کسی مومن مرد و مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کو خود اس میں سے کچھ اختیار رہ جائے. ٹھیک ہے. سمجھ رہے نا. ایمان لے آنا خالی یہ نہیں ہے کہ آمنا باللہ وبرسولہ ختم خلاص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یکفی. لا، هذا لا یکفی. ایمان لانے کے بعد عمل سے ثابت کرنا ہوگا. اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہوگا تو وہ ایمان کا زبانی دعویٰ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ایمان چونکہ بہت اہم بات ہے اس لیے میں نے اس کے اوپر زیادہ وقت لگایا، اگرچہ بھی بہت سی بات کرنی ہے. میں تھوڑا تیز کوشش کروں گی کہ اس کو نمٹا لوں. اگلی بات یہ کہ ہمیں ہر رسول کی تکریم کرنی ہے. رسول اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا خاص ایک وقار، ان کا احترام، ان کی ناموس کی حفاظت. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں ہم بہت حساس ہیں نا، اسی طرح ہم ہر رسول، ہر نبی کی حرمت کے بارے میں، ان کی ناموس کے بارے میں اتنے ہی حساس ہیں. ہم کسی نبی کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم کسی نبی کا نام بدتمیزی سے، سوء ادب سے لینا سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ جو ہمارے دین سے باہر ہیں وہ نبیوں کے نام سوء ادب سے لیتے ہیں. اور چونکہ میرے حلقہ تعارف میں کچھ ایسی خواتین تھیں، جب وہ بات کرتی تھی وہ کہتی تھی یونس نے کہا، فلاں آیا، نو کہتا تھا فلاں. میں نے ان سے کہا پلیز آپ میرے سامنے اس طرح بات نہ کیا کریں. مجھے I just can't bear it، برداشت نہیں کر سکتی اس بات کو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہہ کے ہم بات کریں، کسی بھی نبی کے بارے میں سیدنا اور ان پر صلاۃ و سلام بھیجے بغیر ہم ان کا ذکر کریں. تو یہ اہم بات ہے کہ تمام رسولوں پر ہم نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی تکریم بھی ہم پر واجب ہے. اور پھر ان کی اگلی بات ان کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایمان اور تکریم میں تو بالکل برابر کا معاملہ ہے. اب اطاعت کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو رسول یعنی جو امت، جس امت میں جو رسول آئے وہ ان کی اطاعت کی پابند ہے. اور جب اس کے بعد نئے رسول آ جائیں تو پھر پرانے رسول کی شریعت کو جب اللہ نے منسوخ کر دیا تو پھر اگلے رسول کی شریعت میں کو ماننا ہوگا، پھر اگلے رسول کی بات کو ماننا ہوگا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، لہٰذا اب تا قیامت ان کی اطاعت ہی کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلی بات میں آپ سے ایک اور یہ کرنا چاہتی تھی کہ ہم یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا ہے اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. پھر کہا اطیعوا الرسول، اور یعنی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا. کئی آیات اس کے اوپر موجود ہیں. اب میں یہاں وقت کی کمی کی وجہ سے سب کو مینشن تو نہیں کر سکتی، لیکن یہ الفاظ کئی مقامات پر آئے ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا دنیا میں مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر، اللہ کی اجازت، اللہ کے اذن کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. یعنی ہر رسول اطاعت کا حق لے کر دنیا میں آئے تھے.
اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ایک کر دیا. ٹھیک ہے، تو جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنے خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے سوائے اس کے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کیا ہو. ٹھیک ہے، اور اطاعت سے بڑھ کر اگلی چیز جو ہے نا وہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء ہماری محبت کے مستحق بھی ہیں، اور ہم الحمدللہ سبھی سے محبت کرتے ہیں. اور محبت کے نتیجے میں اطاعت یہ ہوتی ہے کہ جو حکم دیا اس کو مان لیا. محبت کے نتیجے میں ایک اور کام ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اتباع. اور اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کا مطلب ہے پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا. وہ جیسے مسکرائے ویسے ہم مسکرائیں، وہ جیسے بیٹھے ویسے ہم بیٹھیں، وہ جیسے کھڑے ہوئے ویسے ہم کھڑے ہوں، ان نے جیسا لباس پہنا، جس رنگ کو پسند کیا، مطلب ان کے رنگ میں رنگ جائیں، اپنے آپ کو ویسا کر دیں جیسے ہمیں دیکھتے ہی کسی کو خیال ہے کہ یہ تو بالکل ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اتباع کا مطلب ہے ان کے ایک ایک نقش قدم کی پیروی، جو ممکن ہے ہمارے لیے وہ ہم نے ضرور کرنی ہے. اب ہم اگلی بات یہ کر لیتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ان کی سیرت ہر لحاظ سے مکمل نمونہ بھی ہے اور تا قیامت محفوظ بھی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں تمام نبیوں کی میں نے کہا ہم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم ان کا احترام بھی بہت کریں گے، ان کی تکریم بھی کریں گے، لیکن ان کی اطاعت ہم عملی زندگی میں اب نہیں کر سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ باقی سب انبیاء میں اب ہمارے درمیان ان کی وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہی کے ساتھ ہیں. مثلا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آفاقیت ہے، ساری یعنی آفاق کے لیے ہے، زمین و آسمان کائنات کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، سبحان اللہ، رحمت بنا کر بھیجے گئے. عالمگیریت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. وہ یعنی ایک یعنی یا وہ ہے نا قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً، کہ یہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں نا. ٹھیک ہے، کافت الناس، سب کے لیے بنا کر بھیجے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہر شخص کے لیے نمونہ موجود ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کی زندگی اتنی خوبصورت، اتنی جامع ہے کہ اس کے اندر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس پر میں عمل کر سکوں. اور آپ نے خود اپنے بارے میں جو فرمایا وہ یہ تھا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا، اور کیا ہی حسین و جمیل مکان بنایا. لوگ اس مکان کے گرد گھوم کر کہنے لگے ہم نے اس مکان سے اچھا کوئی مکان نہیں دیکھا، مگر اس میں ایک اینٹ نہیں ہے، سو میں وہ ایک اینٹ ہوں، وہ آخری اینٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے آنے کے بعد تکمیل ہو گئی. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. ٹھیک ہے، آپ ہر دور کے لیے، ہر انسان کے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی شخصیت کے سارے پہلو ہمارے پاس محفوظ رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے تا قیامت آپ کو محفوظ رکھا. لوگوں کی شخصیت کے پہلو، باقی انبیاء کی سیرتیں اس طرح محفوظ نہیں رہ سکی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو اس لیے محفوظ رکھا کہ قیامت تک چونکہ آپ ہی کو ہر فرد کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بننا تھا، چاہے وہ عام شہری ہو، چاہے کسی خاندان کا سربراہ ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی باپ ہے، کوئی روحانی رہنما ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی رفاہی کارکن ہے، کوئی سیاسی رہنما ہے، کسی ریاست کے سربراہ ہے، عالم ہے، خطیب ہے، جج ہے، سپاہی ہے، جرنیل ہے، حکیم ہے، فلسفی کا کام مطلب فلسفر ہے، کوئی مبلغ ہے. مطلب یہ کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یعنی ان کی ذات مبارک سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو. ٹھیک ہے، اور پھر میں آپ کو اس میں ایک بہت چند خوبصورت باتیں آپ سے شیئر کروں گی. اگرچہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس قرآن و سنت کی رہنمائی کافی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام تر دشمنی اور بغض کے باوجود آپ کی شخصیت، آپ کی لائے ہوئی یہ ہدایت، یہ اسلام کو دیکھ کر بہت سے مستشرقین، جو کہ یعنی مستشرقین کہتے ہیں اورینٹلسٹ کو، جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا لیکن مسلمان نہیں ہوئے اور آئے تو وہ تھے اسلام میں سے عیب ڈھونڈنے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ خود تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے. فرانسیسی مستشرق ہے موسیو سیڈلٹ،
وہ کہتا ہے کہ جو لوگ اسلام کو وحشیانہ مذہب کہتے ہیں ان کے ضمیر کے تاریک ہونے کی واضح دلیل یہ ہے کہ وہ ان صریح علامات کو نہیں دیکھتے جن کے اثر سے عربوں کی وہ تمام بری خصلتیں مٹ گئیں جو مدت دراز سے سارے ملک میں رائج تھیں. انتقام لینا، خاندانی عداوت کو جاری رکھنا، کینہ پروری اور جور و ستم، دختر کشی وغیرہ جیسی مذموم رسومات کو قرآن نے مٹا دیا. ان میں سے اکثر چیزیں پہلے بھی یورپ میں تھیں اور اب بھی ہیں. اسی طرح سے برطانوی مصنفہ ہے ایک کیرن آرمسٹرانگ، اس نے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قابل قدر کتاب لکھی ہے، محمد اے ویسٹرن اٹمپٹ ٹو انڈرسٹینڈنگ اسلام. اس میں وہ لکھتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم founded a religion and a tradition that was not based cultural on the sword, despite the Western myth and whose name Islam signifies peace and reconciliation. یعنی خود اس کا اعتراف کر رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مذہب و تہذیب کے بانی تھے جس کی بنیاد تلوار پر نہیں تھی. مغربی پروپیگنڈے اور افسانے کے باوجود اسلام کا نام امن اور صلح کا مفہوم رکھنے والا ہے. پھر ایک پہلا مغربی فلسفی ہے تھامس کارلائل، جس نے نہایت قوت کے ساتھ اپنے لیکچرز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد بعض مغربی الزامات کی تردید کی. اس کا ایک اقتباس یہ ہے کہ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا موجودہ قیاس بالکل بے بنیاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دغاباز اور کذب مجسم تھے. آپ کا مذہب محض فریب و نادانی کا ایک مجموعہ ہے. کذب و افتراء کا وہ انبار عظیم جو ہم نے اپنے مذہب کی حمایت میں اس ہستی کے خلاف کھڑا ہے وہ خود ہمارے لیے شرمناک ہے. اور تھامس نے مئی 1840 میں خطبہ دیا تھا، اس میں اس نے اہل مغرب کو خطاب کرتے ہوئے کہا، وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگشت نمائی کرتے ہیں آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ اپنے جھوٹ کا جالا کہاں بنتے ہیں. ان لوگوں کے حسد پر جنہوں نے 2-3 صدیوں بعد اس مقدس ہستی کے بارے میں کہانیاں گھڑی. خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم انسان تھے کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی بھی کی ہوتی تو زمانے بھر کے لیے بھلائی اور خوبی کا معیار بن جاتی. میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، نسل در نسل لوگ دنیا میں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، صحرا کے اس فرزند کی عظمت کو پوری طرح ایک شخص بھی سمجھ نہ سکے گا. ریت کے سمندر میں پیدا ہونے والی ہستی دنیا بھر کو گل گلزار بنانے کا درس دے گئی ہے. سبحان اللہ. اب یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی، یہ صرف یوں سمجھے کہ ایک کثیر تعداد موجود ہے ایسے اقوال کی جن میں سے چند ایک میں نے آپ کو بتائی. تو یہ ساری باتیں پڑھ کے اور اصل میں تو قرآن و سنت کی گواہی کے بعد الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم خوش قسمت لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں. اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامات کے حوالے سے قرآن مجید میں کچھ آیات جو ہیں ان کا ذکر دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یعنی ایک بڑی کامیابی ملے گی. بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنتیں ملیں گی. کس کو؟ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا. پھر اور ایک اور جگہ سورہ النساء میں ہی اللہ تعالیٰ آیت نمبر پہلی آیت تھی 13ویں اور اب ہے 69 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں انعامات کی بات کر رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے انعامات. اگلی سلائیڈ کھول لیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سبحان اللہ. جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. اور رفیق ہونے کے ساتھ کے لحاظ سے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، یعنی وہاں بہت پیاری رفاقت ملے گی، کامیابی ملے گی، جنتیں ملیں گی. پھر فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. گویا کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے انعامات میں سے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سورۃ الحجرات میں آتا ہے آیت نمبر 14 میں وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْکُم مِّنْ أَعْمَالِکُم شَیْئًا. اگر تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر لو
تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ پھر ذرا دیکھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام کیا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الاحزاب کی آیت نمبر 66 ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ استغفر اللہ، جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ استغفر اللہ، آگ پر چہرے الٹ پلٹ کرنے سے ایک دم سے تکوں کا خیال آتا ہے نا، جیسے ہم ان کو الٹ پلٹ کے جناب بڑا بھون کے مزے سے کھاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسے جو لوگ آگ پہ اللہ نہ کرے بھونے جائیں گے، اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں سے نہ کرے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور صرف ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اسے رسوا کرنے والا عذاب بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آیت، یہ سورہ احزاب کی میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کی تھی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ یہاں یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے حصے میں کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، یقیناً وہ صریح گمراہی میں جا پڑا۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بد نصیبی سے بچائے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا خدا نخواستہ ارتکاب کریں۔ پھر یہ دیکھیے کہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرز عمل کیا بتایا ہے۔ ان کے لیے بہت ہی اہم طرز عمل ہے، وہ ہے کہ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ بس ایک ہی بات ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 51۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پکارے جائیں، بلائے جائیں، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات کا فیصلہ کر دیں، ان کے مقدمے کا فیصلہ کر دیں، تو کہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ بس چھوٹی سی بات پکڑ لیں، یہ ہاتھ میں بڑی اہم ہے کہ میرا اور آپ کا کیا طرز عمل ہم سے مطلوب ہے۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، بس ہم نے اطاعت کی۔ جو ہمیں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ گئی، بس اب ہم نے اس کو ماننا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک اور بہت خوبصورت آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، اس میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اگر ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں نا، تو اس کا بھی بہترین اظہار جو ہے وہ اتباع رسول ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حب الہی کی شرط کیا ہے؟ اتباع رسول ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم جو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے نا، یہ ایک معجزہ ہے، معجزہ۔ اور کیسا معجزہ؟ ہمیشہ باقی رہنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بے شک اس ذکر کو، اس ہدایت کو، اس قرآن کریم کو نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو اس قرآن کو کوئی آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں سے بھی آ کے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی تا قیامت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ تا قیامت قرآن کریم اسی طرح زیر زبر پیش سمیت محفوظ ہے، جس طرح کے اتارا گیا، جس طرح کے پڑھا گیا۔ تو اب اہم بات یہ ہے کہ انسانیت اگر نجات حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے پاس سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا اعزاز مل گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اور آپ نے تو کوئی محنت ہی نہیں کی مسلمان ہونے کے لیے۔ ہمارے والدین کو اللہ سلامت رکھے، جزائے خیر دے، جن کے والدین چلے گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، کہ وہ مسلمان تھے، مسلمان ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم نے بڑے آرام سے گھر بیٹھے مزے سے اسلام لے لیا۔ آنکھ کھلتے ہی ہم نے، جیسے ہم دنیا میں آئے تو جناب ہمارے کانوں میں اذان ہوئی اور اقامت ہوئی اور مزے سے ہم نے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیا۔ ہم نے اس کے لیے کوئی مشقت نہیں کی۔ لیکن
اب یہ بات میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جب ہم شعوری طور پہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں جیسا کہ اب آج ہم یہ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پوری انسانیت کو اس رسالت کی طرف بلائیں. اور جو اس وقت ہم ناموس رسالت کے حوالے سے اکثر یہ دیکھتے ہیں نا کہ اور خاص طور پہ باہر کے ممالک میں یہ مسائل آتے ہیں کہ لوگ توہین رسالت کرتے ہیں، پھر ہم تڑپتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر اپنے طرز عمل، اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم یعنی کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے. تو اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیں، اللہ سے محبت کا ثبوت دیں، اور اس کے لیے ہم اپنے طرز عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں، آپ کے لائے ہوئے قرآن کریم اور آپ کی سیرت مطہرہ کے رنگ میں ڈھال لیں. آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا چیزیں تھیں؟ ایک قرآن اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو میری پیاری بیٹیوں، جو آج کی گفتگو کا حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان لانا ہے جو میرے اور آپ کے عمل کو تبدیل کرے، اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کے اوپر ہم نے کیا کہنا ہے؟ سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. بس آپ کو میں بس ایک مثال دوں کہ صحابہ و صحابیات کے ایمان کی جو یعنی ایمان لانے کے بعد جو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اظہار کے بے شمار مظاہر ہیں، کئی قصے ہیں، اور جس میں ان کی فوری اطاعت مذکور ہے. اب ایک صحابی تھے، وہ مسجد میں داخل ہونے والے تھے، تو ان کے سر پہ لکڑیوں کا گٹھا تھا. ابھی انہوں نے ایک پاؤں یعنی اندر رکھا تھا، دروازے کے باہر تھا، تو آواز آئی بیٹھ جاؤ. اسی حالت میں بیٹھ گئے. لکڑیوں کا انہوں نے گٹھا بھی سائڈ پہ نہیں رکھا. تو کسی نے کہا کہ دوسرا پاؤں بھی اندر رکھ لیتے، لکڑیوں کا گٹھا تو اتار لیتے، یہ کیا ایک دم ہی بیٹھتے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے سن لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیٹھ جاؤ، تو میں کیسے اس بات کا انتظار کر سکتا تھا کہ میں پہلے لکڑیوں کا گٹھا ایک طرف رکھوں، پھر میں دوسرا پاؤں بھی اندر کروں، پھر بیٹھوں. خدا نہ خواستہ اس سے پہلے میری موت آ جاتی تو کیا میں نافرمانی رسول کا مرتکب ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرا انجام ایسا ہوتا کہ میں نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے جاتا. ایسا زبردست ایمان. ایک اور مثال بھی یاد آ گئی کہ جب پردے کا حکم آیا تو جو یعنی آیت اتری نا پردے کی، تو صحابیات جو گھر سے باہر تھیں، ان میں سے ایک صحابیہ کا قصہ آتا ہے کہ انہوں نے کسی کو دیکھا، خاتون کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ حکم نازل ہو گیا نا. ان سے خاتون نے، ان سے کسی نے کہا کہ پردے کا حکم آ گیا. اب جتنی بھی یعنی جو آیت ہے نا کہ یا کل ازواج کا بناتی کو مسائل یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی چادروں کی پلو اپنے چہروں کے اوپر سے لٹکا لیا کریں جب وہ گھر سے باہر نکلتی، تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائے. تو صحابیہ گھر سے باہر تھی، وہ اسی وقت چھپ کے، اور اس وقت انہیں دوپٹہ تو یوں اوڑا ہوا تھا، لیکن جیسے پہلے زمانے میں اور طرح سے اوڑا کرتی تھی، اپنے زیب و زینت کا اظہار بھی ہوتا تھا. بڑی چادر نہیں تھی ان کے پاس، وہ وہیں چھپ گئی ایک جھاڑی کے ساتھ، اور اپنے ساتھ جو کام والی خاتون تھی، خادمہ تھی، ان کی لونڈی تھی، اس کو انہوں نے کہا کہ فٹافٹ گھر جا کے میرے لیے چادر لے آؤ نا، بستر کی چادر اٹھا لاؤ. تو کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ حکم سن لیا اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میں اب ان کی نافرمانی کرتے ہوئے ایک قدم بھی نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے اسوہ حسنہ ہے کہ مجھے اور آپ کو سننا ہے حکم ربی اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور فوری اطاعت کی کوشش کرنی ہے. اور پھر اس محبت کو، اس اطاعت کو اپنے تک محدود کر کے ہم نے نہیں بیٹھ جانا، اس کو ہم نے پوری انسانیت تک پہنچا دینا ہے، پھیلا دینا ہے. ہر انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کروانا ہماری ذمہ داری ہے. اپنے دائرہ اثر میں ہر شخص کو ان کی خوبیوں کا، ان کی بڑائیوں کا، ان کی عظمتوں کا ادراک کروانا. یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ بدنصیب ان کو جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آج یہ طے کر لیں میری پیاری بیٹیاں کہ آپ کے ہاتھ میں جو سوشل میڈیا کی طاقت ہے، آپ کے ہاتھ میں جو اور صلاحیتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے خاص طور پہ، اور یعنی اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی زندگی میں، ان کی پوری پیروی، وہ سارے کام ساتھ ساتھ جو میں نے بتایا کہ ایمان بھی رسالت کے تقاضے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص کام جو میں آپ کے ذمہ لگانا چاہتی ہوں
کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بزرگی کو عام کریں، آپ کی خوبصورت سیرت کو عام کریں۔ اس کے لیے خود بھی سیرت کا مطالعہ کرنا ہمیں لیے لازم ہے ہم پر کہ ہم خود بھی سیرت کی وقتاً فوقتاً کتابیں مختلف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ علم بھی حاصل کریں، پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں، جو اچھی بات سیکھیں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ساری انسانیت اپنے اس محسن کو پہچان سکے، رحمت للعالمین کو جان سکے، اور پھر توہین رسالت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب میں نے جو کچھ اب تک کہا، اللہ کرے کہ میں آپ سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والی ہوں، اور آپ بھی مجھ سے بڑھ کر اس پر عمل کی کوشش کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری گفتگو کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔